میں اور میرے ایک دوست تھے افتخار صاحب، ہم لوگ ایک بابا جی ہیں ان کے مزار پہ گئے، ان کی خانقاہ تھی، انہوں نے ہمیں ٹھہرا دیا مہمان خانے میں. رات ہوئی تو ہم تھکے ہوئے تھے، کھانا وانا کھایا، ہم نے سو گئے، نماز پڑھی. صبح اٹھے، فجر کی نماز پڑھی، ناشتہ وغیرہ کر کے وہ ایک صاحب تھے، وہ رات کو بھی ان کی ڈیوٹی ہمارے ساتھ تھی، صبح بھی وہ کھڑے ہوئے تھے. ہمارے اٹھنے سے پہلے وہ آئے، انہوں نے اٹھایا ہمیں، پھر اس کے بعد وہ مسجد لے گئے، مسجد کے بعد پھر ناشتہ ہمیں کرایا. وہ ہمارے سامنے کھڑے ہوئے، ہم ان سے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، پھر وہ بڑی مشکل سے ہمارے ساتھ بیٹھ گئے. تو میں نے ان سے بات چیت شروع کر دی. میں نے کہا یار رات کو تو میں آپ سے حال حوال نہیں کر سکا، ہم خود اتنی لمبی ڈرائیو کر کے آئے ہوئے تھے، تو ذرا ابھی بتائیں کہ آپ کون ہیں، اور مطلب میں سمجھا دربار کا خادم ہوگا. تو اس نے جو بات بتائی وہ بڑی حیران کن تھی. اس نے کہا سر میں MBBS ڈاکٹر ہوں اور فلاں، پھر اس نے اپنا وزٹنگ کارڈ دیا مجھے. میں نے جب اس کی کوالیفیکیشن دیکھی، میں نے کہا یہاں، کہہ رہے ہیں ہم جتنے یہاں کے مرید ہیں وہ سال میں ہفتہ 10 دن 15 دن چھٹیاں لے کر یہاں خدمت انجام دیتے ہیں، اور پیر صاحب جس کے ساتھ کسی کو ڈرائیور بنا دیتے ہیں کہ تم نے اس کے ساتھ ان مہمانوں کو لے کے جانا ہے، کسی کی برتن پہ ہوتی ہے، کوئی لانگری بن جاتا ہے، کھانا پکاتا ہے، کسی کی ڈیوٹی. میری ڈیوٹی یہاں لگی کہ میں آپ لوگوں کو کھانا سرو کروں، آپ کا خیال رکھوں. اب جتنے دن آپ رہیں گے یہاں پہ میں اتنے دن اسی طرح کھڑا رہوں گا، یہ میری ڈیوٹی ہے. یہ ہے وہ تربیت، جو اس نظام سے جو تربیت ملتی ہے وہ یہ ملتی. ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار پہ ہم لوگ گئے ہوئے تھے، کافی سارے دوست تھے. تو وہاں پہ ماشاءاللہ لنگر لگتا تھا. وہ ہمارے یہاں ایک پاکستان کے بہت بڑا ایک گروپ ہے یہاں پہ ماشاءاللہ، وہ وہاں بھی دسترخوان لگاتے ہیں، مدینہ شریف میں بھی لگاتے ہیں. تو ان کا دسترخوان چلتا تھا. اچھا، سب لائن لگا کے جا رہے ہوتے تھے، ہم بھی اس میں لائن میں لگتے تھے. تو میرے کچھ دوست تھے، وہ کہنے لگے کہ آپ کے یہ جاننے والے ہیں. ان میں ایک صاحب میرے جاننے والے تھے جو لنگر کھلا رہے تھے وہاں پہ. تو کہنے لگے کہ آپ جب بھی بیٹھتے ہیں یہ آتے ہیں، حال چال پوچھتے ہیں. تو جب سب لوگ کھا لیتے ہیں، بعد میں یہ گیٹ بند کر کے یہ خود دسترخوان لگا کے کھاتے ہیں. تو میں نے کہا ہاں بعد میں بیٹھ کے کھاتے ہوں گے. کہنے لگے بھائی ہم روزانہ مطلب دال کھا رہے ہیں، اور کبھی روٹین کا کھانا ہے روزانہ وہی مل رہا ہے، تو آپ ان سے بات کریں نا. یہ لوگ ہمیں لگتا ہے بعد میں بیٹھ کے کوئی مندی سجی کوئی چیز کھاتے ہوں گے، تو آپ ان سے کہیں کہ ہمیں اس میں شامل کر لیں. تو میں نے کہا یار مجھے تو بہت شرم آتی ہے کہ میں ان سے یہ بات کروں. یہ بھی کیا کم ہے کہ تیرے شہر میں آئے ہوئے مطلب یہاں آ کے بھی نخرے کریں. تو میں نے کہا یار مجھے شرم آتی ہے. لیکن انہوں نے مطلب بار بار مجھے کہنا شروع کیا کہ یار آپ بات تو کریں. خیر میں نے ہمت کی اور میں نے ان سے کہا کہ اگر آپ مناسب سمجھیں تو آج رات ہم تھوڑا لیٹ آ جائیں، آپ کے ساتھ کھانا کھا لیں. انہوں نے کہا ہاں جی آ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، موسٹ ویلکم. آپ بس آ کے باہر سے مجھے کال کیجیے گا، ہم گیٹ کھول دیں گے، آپ اندر آ کے شامل ہو جائیے. اب دیکھیے ملتا کیسے ہے، ملتا کیسے ہے اس کو سمجھیے گا. اب آپ کو میں وہ بات بتانے لگا ہوں. تو جب ہم وہاں پہنچے، خوشی خوشی ہمارے دوست، وہ تو دوپہر کو انہوں نے کھانا ہی نہیں کھایا. انہوں نے کہا رات کو جو ہے نا وہ کوئی سجی ہوگی، مندی ہوگی، کوئی وہ تو پتہ نہیں کون کون سے خیال انہوں نے بنائے ہوئے تھے. اب جب ہم وہاں پہنچے، کال کی، انہوں نے دروازہ کھول دیا، ہم اندر چلے گئے. جب دسترخوان پہ جا کے بیٹھے تو دسترخوان جب لگا تو ہم حیران ہو گئے. اس دسترخوان پہ وہ جو دن میں وہ جو کھانا کھلاتے تھے اس میں جو بچے ہوئے ٹکڑے ہوتے تھے اور بچا ہوا سالن، بچی ہوئی روٹیاں، وہ دسترخوان پہ انہوں نے ڈال دیں اور سارے بیٹھ کے وہ کھانے لگے. اب میں حیران. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حاجی صاحب آپ یہی کھاتے ہیں روزانہ، تاکہ میرے دوست سنیں میری اس بات کو. تو وہ کہنے لگے کہ بھائی صاحب وہ جو دسترخوان لگتا ہے اور لنگر چل رہا ہوتا ہے وہ تو بڑی سرکار کے بڑے مہمان ہیں، ہم تو یہاں کے سگ ہیں، جو بچ جاتا ہے مہمانوں سے وہ ہم کھا لیتے ہیں. آپ سمجھ رہے ہیں؟ لوگ پوچھتے ہیں ملتا کیسے ہے، فیض کیسے ملتا ہے؟ فیض ایسے ملتا ہے.
یہ ہے وہ نظام، وہ طریق کہ آنے والے کو آپ رسپیکٹ دیں. اور یہ رسپیکٹ کیوں دے رہے ہیں؟ کہ ان کی محفل میں آ رہا ہے. آپ ان کے جوتے کیوں سیدھے کر رہے ہیں؟ اے اللہ تیرے محبوب کی محفل میں آنے والے ہیں، میں ان کے جوتے سیدھے کر کے رکھ رہا ہوں، تو میرے کام سیدھے کر دے. یہ ہے وہ طریق کہ کوئی کام تو فقط کر کے دیکھیں آپ. میں حیران ہوتا ہوں، بعض بچوں کو میں دیکھتا ہوں دوپہر سے بھوکے ہوتے ہیں، کھانا نہیں کھایا ہوتا انہوں نے، لیکن میں دیکھتا ہوں مہمانوں کو کھلانے کے بعد اس کے بعد آرام سے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہوتے ہیں. یہاں سے شامل ہو جائیں. جو میزبان بننا چاہتے ہیں وہ میزبان بنیں، جو مہمان بننا چاہتے ہیں وہ مہمان بھی انہی کے ہیں، میزبان بھی انہی کے کرم سے ہیں. تو کبھی مہمان بن جائیں، کبھی میزبان بن جائیں، اور مہمانوں کا اکرام کریں، ان کی رسپیکٹ کریں. آپ کے گھر پہ مہمان آ جائے، آپ کے دسترخوان پہ خوش ہو جایا کریں. یہ میرے حضور کی سنت ہے کہ مہمان کو ویلکم بڑے اچھے انداز سے کرتے.